ہم نے شادیوں کو بہت سی نامطلوب چیزوں سے باندھ دیا ہے، نامطلوب شرطیں لگا دی، تلاشی میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، اس میں ذات برادری بھی ہے، اس میں رنگ و نسل بھی ہے، اس میں امیر غریب کا فرق بھی ہے، ڈھیر ساری ہم نے شرطیں لگا دی اور وہ شرطیں ہی پوری نہیں ہو پاتی اور نکاح میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے شادیوں کو بہت مہنگی کر لیا ہے، اب آسان کام نہیں رہا، والدین کانپ اٹھتے ہیں شادی کو سوچ کر، بچی گھر میں پیدا ہوتی ہی اس کے انتظام میں جڑ جاتی ہے، بہت بڑا ایک کام کرنا ہے، زمین جائیداد بک جاتی ہے، زیورات بک جاتے ہیں، یہ سب ہم نے کر، اس کی وجہ سے اب بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. برادران اسلام، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک ہم لوگ نکاح کے خطبے میں اکثر سنتے ہیں۔ نکاح یا شادی یہ سماجی ارتقاء کا بنیادی ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن، یہی انسانی نفس کی نفسانی خواہشات کی تسکین کا واحد جائز طریقہ ہے، نسل انسانی کی افزائش کا بھی واحد طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے ہر مذہب، ہر تہذیب میں شادی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس کے اصول ہیں، رواج ہیں، طور طریقے۔ اسلامی تعلیمات نے بھی شادی کا باب بہت وسیع، قرآن مجید کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عام طور سے نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ کا خوف دلا کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے نفس انسانی کی افزائش کا طریقہ یہی بنایا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی اس میں تاکید ہے، حقوق و فرائض کی پہچاننے کی تاکید ہے، اللہ کا خوف کھانے کی تاکید ہے۔ دوسری آیات میں قرآن مجید میں یتامہ کی شادی کی تاکید ہے، بیواؤں کی شادی کی تاکید ہے، باندیوں کی شادی کی تاکید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اگر کوئی نکاح سے اعراض کرتا ہے، گریز کرتا ہے، بے نکاح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو گیا وہ میری امت میں نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نے خود نکاح کیے، متعدد نکاح کیے نبوت کے بعد، آپ نے اپنے اصحاب کو اس کی ترغیب کی، آپ نے خود ضرورت مندوں کی، نوجوانوں کی شادیاں کروائیں۔ آپ کے پاس کئی مرتبہ لوگ مشکلات لے کر کے آتے تو آپ اس کا حل یہ بتاتے کہ شادی کرو۔ یہ اتنا بنیادی انسٹیٹیوشن ہے اور ہے، ضروری ہے، اس پر تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں مسلم سماج میں تو یہ انسٹیٹیوشن بھی کافی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے شادیوں کو بہت سی نامطلوب چیزوں سے باندھ دیا ہے، نامطلوب شرطیں لگا دی، تلاشی میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، اس میں ذات برادری بھی ہے، اس میں رنگ و نسل بھی ہے،
اس میں امیر غریب کا فرق بھی ہے، ڈھیر ساری ہم نے شرطیں لگا دی اور وہ شرطیں ہی پوری نہیں ہو پاتی اور نکاح میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے شادیوں کو بہت مہنگی کر لیا ہے، اب آسان کام نہیں رہا۔ والدین کانپ اٹھتے ہیں شادی کو سوچ کر، بچی گھر میں پیدا ہوتے ہی اس کے انتظام میں جڑ جاتی ہے، بہت بڑا ایک کام کرنا ہے، زمین جائیداد بک جاتی ہے، زیورات بک جاتے ہیں، یہ سب ہم نے کر دیا۔ اس کی وجہ سے اب بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مسائل یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ بہت تیزی سے سماج میں بے حیائی فروغ پا رہی ہے۔ قرآن مجید نے تاکید کی تھی کہ فحشاء اور منکرات سے بچنا، اس کو اپنے سماج میں پنپنے نہ دینا، لیکن جائز مواقع جب ہم وقت پر فراہم نہیں کریں گے تو شیطان اپنا راستہ نکالے گا۔ اور آج کے زمانے میں گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، اسے اتنا قانونی پروٹیکشن اور تحفظ مل گیا ہے، اب نوجوان یہ کہنے لگا ہے کہ شادی کی ضرورت ہی کیا ہے، کہ اس بندھن میں بدھیں، کیوں یہ فرائض اور حقوق اپنے اوپر عائد کریں۔ یہ رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری اس غفلت کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے ایک اور بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ نوجوان ہمارے لڑکے لڑکیاں بیٹے بیٹیاں ہیں، جب وہ آزاد ہیں، والدین توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو جہاں ان کو موقع ہوتا ہے وہاں شادی کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کی شادی کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ غیر مسلموں میں کر لیتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کی شادی، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام میں بہت تھوڑی سی ایک شرط کے ساتھ، صرف کتابیہ کے ساتھ جائز ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے۔ اور ہندوستان میں ہم لوگ جس ماحول میں ہیں، ہمارے گرد و پیش میں جو مذاہب کے لوگ بستے ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن مجید میں صراحت ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، بات جائز ہی نہیں، نکاح کر ہی نہیں سکتے جب تک اس رشتے میں بدھے رہیں گے، جب تک گناہ گار ہوں گے۔ اور گناہ بہت بڑا گناہ، جس کی سزا اس دنیا میں بھی بہت سخت ہے اور آخرت میں بہت سخت ہے، مگر وہ ہوتا ہے۔ دوسرے مذاہب کی شادیاں یہ ایسا موضوع ہے جس پر سماج میں کئی طرح کی تشویش پائی جاتی ہے۔ تشویش کے اسباب بھی ہیں کہ پچھلے دنوں فلسطینی قوتوں نے دو طرح کے پروپیگنڈے کی۔ ایک یہ کہ مسلمان غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہا ہے، گویا اس نے ایک نئے قسم کا جہاد شروع کیا، لو جہاد۔ پھر انہوں نے ایک دوسری مہم چلائی کہ ہندو لڑکوں کو مسلمان لڑکیوں کو ٹریپ کرنا چاہیے، لو ٹریپ، اور انہیں اپنے گھروں میں لانا چاہیے، اور ان کے ذریعے ہماری نسلوں کی افزائش ہونی چاہیے اور ان کا عقیدہ بگاڑنا چاہیے۔ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے اپنا کام کرتی ہیں، اپنا پروپیگنڈا کرتی ہیں، لیکن یہ قوتیں، یہ پروپیگنڈا، یہ سازشیں زمین پر آسانی سے برپا نہیں ہوتی۔ نہ تو ہمارے ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس کی گنجائش ہے، نہ اعداد و شمار اس کی تائید کرتے ہیں۔ حالات میں یہ ہے کہ اگر مسلمان کو ایسا کرنا ہے، مسلمان بعض دفعہ ایسا کر لیتا ہے، اصلاً ہماری کمیونٹی تو ریلیجیس کمیونٹی ہے، مذہبی کمیونٹی ہے، بہت آرام سے کوئی مسلمان، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا کرتا ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے یا اپنی مذہبی قدروں کو چھوڑ کر کے، اپنی مذہبی احکام کو پامال کر کے کچھ اور کرے۔ اسی طریقے سے غیر مسلمین میں بھی جو کاسٹ کا نظام ہے، گوتر کا جو سسٹم ہے، ان کے یہاں بھی بہت آرام سے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ دوسری کاسٹ میں بلکہ دوسرے مذہب میں شادی کرے، اس کی ان کی یہاں بھی مقبولیت نہیں ہے۔
اسی وجہ سے یہ شادیاں جو ہوتی ہیں زیادہ دنوں ٹکتی نہیں. یہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ خود اپنے بیٹے اور بیٹی کو خاندان سے علیحدہ کر دیتی ہیں، تو اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کی قبولیت نہیں ہوتی. اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن گناہ ہوتا دیکھ کر کے بعض حساس لوگوں کو کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے ممبروں سے سنا، اخباروں میں دیکھا، مضامین سنے، ایک بڑے عالم دین کا بڑا بیان آیا کہ لاکھوں لڑکیاں غیر مسلمین کے ساتھ شادی کر کے ان کے گھروں میں چلی گئی. یہ سچائی نہیں ہے. یہ اعداد و شمار بھی اس کی تائید نہیں کرتے. اور اس طرح کا پروپیگنڈا اگر کوئی کرتا ہے ہم کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، تو ہم کو اس کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. شکار اس وجہ سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے گھر کے بچے، ہماری اپنی تربیت کی ہوئی اگر ایسے لاکھوں لاکھ ہمارے گھروں سے نکل کر کے دوسرے گھروں میں چلے جائیں گے تو کیا رہا ہمارا مقصد؟ پھر ہم اپنی نوجوانوں کو دیکھیں، ان کی کارکردگی کو دیکھیں، بچیوں کو دیکھیں، خاص طور سے آج کی بچیاں. پچھلے دنوں سی اے میں این آر سی میں جو اتنی بڑی ملک گیر تحریک کھڑی کی، وہ ایمان افروز بچیاں تھیں، یہ حیا کی قدر کرنے والی بچیاں تھیں، یہ ایمان کی قدر کرنے والی بچیاں تھیں. انہیں بچیوں کے بارے میں ہم یہ پروپیگنڈا کریں کہ یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں اور بڑے شوق سے جا رہی ہیں، تو یہ بات تو درست نہیں ہے. لیکن یہ سچائی ہے کہ بے حیائی بڑھ رہی ہے، گناہ کے مواقع بڑھ رہے ہیں، اور اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی ہم اپنے کسی کے ساتھ ہوتا سن لے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. مسلم علاقوں میں، مسلم بازاروں میں، مسلم محلوں میں گناہ کے اڈے قائم ہو گئے. کبھی غربت اور افلاس کی وجہ سے، کبھی اور کسی ٹریپ میں آ کر کے یہ ہمارے سماج میں، ہمارے گرد و پیش میں یہ ہو رہا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگوں کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بات کہ یہ ایک سچائی ہے، بڑے پیمانے پر ایسا ہو یا چھوٹے پیمانے پر ایسا ہو، یہ بات قابل برداشت نہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی بیٹا یا بیٹی ایسے گھر میں چلا جائے جہاں جو ہے اب اس کی اپنی تہذیب، اپنی اس کی مذہبی قدریں، اس کا اپنا دین یہ خطرے میں پڑ جائے. جو تاکیدات ہیں قرآن مجید کی، جو تاکیدات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تاکیدات بہت اہم ہیں اور ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان اسباب کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ اعداد و شمار تلاش کریں گے، یہ جو ہو رہا ہے انٹرفیت جو شادیاں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ کرسچنس میں ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہندوؤں میں ہو رہی ہیں، دوسرے مذہب میں جا رہی ہیں، اس کے بعد جین میں ہو رہی ہیں. ہندوستانی مذاہب میں مسلمانوں کا نمبر 4 ہے، اور وہ بھی 1% یا اس سے کچھ کم، جو زیادہ اعداد و شمار اس سلسلے میں دستیاب نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک بھی کوئی جاتا ہے تو وہ بات تشویش کے باعث ہے، اس کا پتہ لگنا چاہیے. اس کے اسباب جب ہم ڈھونڈیں گے تو خود زیادہ بڑا سبب ہم خود ہیں، اور ہمارا اپنا گھر کا تربیتی نظام ہے جو بہت کمزور ہو چلا ہے. ہم سب بہت مصروف ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں. ہمارا بچہ، ہماری بچی کس ماحول میں پرورش پا رہی ہے، اس کے عقیدے کو ہم نے کیسے درست کیا، اس کے اخلاق کی آراستگی کے لیے ہم نے کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی کہ بہترین ادب سکھاؤ، اعلیٰ ادب سکھاؤ، اعلیٰ پیمانے پر ان کی تربیت کرو، وہ ہم نہیں کر پا رہے. ہمارے یہاں جو اختلاط کا ماحول بہت ہو گیا ہے، ان میں سے کئی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں.
ہمارے پاس جتنے اسکول ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن میں مل جل کے مواقع ہیں. ہماری جو کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں ہیں. اب جو کارگاہیں ہیں، کارخانے ہیں، کل کارخانے ہیں، آفیسز ہیں، کمپنیاں ہیں، وہاں ہیں. تو اختلاط کے مواقع بہت بڑھ گئے ہیں. یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا قرآن مجید میں، احادیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. اس میں بڑی احتیاط برتنے کو کہا گیا ہے. مرد اور عورت کا اختلاط خاص طور سے غیر محرم کے درمیان کم سے کم ہو، بہت ناگزیر حالات میں ہو، لیکن وہ بڑھ گیا ہے تو خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ ہم کو دیکھنا چاہیے. جو بھی یہاں کہیں بھی رجحان ساز ادارے ہوتے ہیں، اب تو رجحان ساز ادارے سب سے بڑا انسٹیٹیوشن تو ہمارا موبائل ہے. جتنے ڈرامے ہیں، جتنے سیریلس ہیں، سوشل میڈیا پر جتنی بائٹس ہیں، اور جتنی حیات باختہ پروگرام، یہ سب چیزیں بہت آسانی کے ساتھ ہر بچہ اور بچی کو، ہر انسان کو اویلیبل ہے. یہ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے بچوں کو کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. ہماری اعلیٰ تعلیم گاہیں تو بنی تھی نا اسی لیے کہ یہ انسان کو اعلیٰ تعلیم سے اور اعلیٰ سیرت سے آراستہ کریں. تعلیم گاہوں میں تعلیم تو باقی رہ گئی، لیکن کردار سازی کا بھی کوئی ماحول ہو، ایسا کالجز اور یونیورسٹیوں میں بہت کم دکھائی دیتا ہے. دکھائی جو دیتا ہے وہ تو بہت ہیبتناک ہے کہ استاد پڑھاتے پڑھاتے اپنی شاگرد سے شادی کر دیتا ہے. ایسے متعدد واقعات دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. نظر کی پاکیزگی کی جو تعلیم ہے نہ ہونے کا یہ سب نقصان ہے. 100-150 برس پہلے جب نئے کالجز وجود میں آ رہے تھے، تب اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ جو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، پھر افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے کالج سے، یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں. استاد ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ان کی سیرت کو پاکیزہ بنانے میں، ان کے اخلاق کو نکھارنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں. یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ شاید ابھی اور ہوگا. دوسرے لوگ جو کر رہے تھے ہم لوگ بھی شکار ہو گئے، ہماری طرف سے بھی ہو گیا. اس کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. لیکن جو کرنے کا کام یہ ہے وہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں، ہم اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں. یہ جو ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، بہت مہنگا بنا دیا ہے، بہت شرطوں سے باندھ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان عظیم النکاح برکت ایسرہ مؤونہ، سب سے اچھا نکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو بہت آسانی سے ہو جائے. مدینہ منورہ کی بستی بہت چھوٹی سی تھی. ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قدردان تھا. اس کے باوجود اس مدینے میں شادی ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلتا. چند لوگوں میں بیٹھ کر کے نکاح ہو گیا، اعلان ہو گیا. وہ کسی کے کپڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشان دیکھا، لگ دیکھا، پوچھا بھائی یہ کیا ہے، کیسا زعفران ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. اچھا تم نے نکاح کر لیا، بتایا بھی نہیں. اچھا چلو ولیمہ کرو اور نہیں بولو وہ شادی. یہ اس موقع کی حدیث پاک ہے. ہم لوگ اپنی شادیوں کو دیکھیں کہ کتنا مشکل بنا لیا ہے، ہم کتنی شرطوں سے بات کیا ہے، جس کی وجہ سے اب بہت تاخیر ہو رہی ہے. تاخیر کر کے ہم اپنے بچوں کو گناہ کی طرف مائل کر رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں. ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا. شیطان ہر دم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر طرح کی اسے قانونی تحفظ حاصل ہے.
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے گھریلو نظام کو بہت مضبوط بنانا پڑے گا۔ وہ جو قرآن مجید نے تاکید کی قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہ ایک بڑا راستہ کھلا ہوا ہے جہنم میں جھونکنے کا، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری وجہ سے۔ تو یہ فوری طور پر ہمیں اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو نامطلوب شرطیں بہت ساری لگا رکھی ہیں، ان شرطوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یا تو خواتین کو آزاد کر دیا یا بہت زیادہ ان کو محدود کر دیا چہار دیواری میں۔ اب اگر کہیں اجتماع ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، جمعہ ہوتا ہے، تربیت کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، مرد جائے گا سیکھنے کے لیے، عورتوں کو اس میں جانے کی اجازت نہیں۔ مرد جو سن کر جاتا ہے، سیکھ کر کے جاتا ہے، کیا یہ اپنا فریضہ ادا کرتا ہے کہ جا کر کے پورا کا پورا اس کو پہنچائے؟ اس لیے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے بھی ہمیں مواقع فراہم کرنے چاہیے دینی اجتماعات میں شرکت کے، جہاں تعلیم اور تربیت کا نظام ہے وہاں شرکت کے، جمعہ کے خطبات میں، مساجد میں ہمیں ایسے گوشے بنانے چاہیے کہ خواتین آئیں، جمعہ پڑھیں، خطبہ سنیں، اور ان کے ذہن اور ان کے دل و دماغ کی تربیت ہو۔ یہ سب چیزیں ہم نے جو چھوڑ رکھی ہیں میرے بھائیوں، تو اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری محبت نہیں ہے، محبت کا دم تو بھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت کو چھوڑا وہ میری امت سے باہر۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ساری دنیا کا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے گا، طرح طرح سے اظہار کرے گا۔ بہت اچھا طریقہ یہ ہوگا سنت کی پیروی کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ کے بتائے ہوئے معیار پر پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نکاح سے اعراض کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو پھر وہ گویا میری امت میں نہیں ہے، گویا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں نصیب ہوگی، گویا وہ دین کے جو انعامات ہیں اس سے وہ محروم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع پر خاص طور سے ماہ ربیع الاول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مہینہ ہے، اس میں ہم خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سنت پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس کو زندہ کرنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی، اس کو اپنے معاشرے میں اتارنے کی کوشش کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام کو صحیح طور پر سمجھنے، دین کے احکام کو اپنے گھروں میں صحیح طور پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین نسل کی افزائش کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس صحیح طریقے کو پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔